سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام سامعین محفل، بزرگان محترم، ذی قدر نوجوان ساتھیوں، چند دنوں تو بعد عید الاضحیٰ دی آمد ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ آئندہ یعنی اج والا ساڈا جمعہ اس دا عنوان قربانی والا ہونا ہے. اس حوالے نال چند گزارشات اج پیش کرنیاں تے چند گزارشات انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ وچ اللہ دی توفیق نال. احباب، اج دی جڑی ساری گفتگو ہے اس دا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کرن دا مقصد کیا ہے. سارے دوست احباب جنہوں اللہ نے وسعت دیتی ہے، مالی طاقت عنایت کیتی ہے، کوشش کریں دن اچھے تو اچھا، قیمتی تو قیمتی، سونے تو سونا، خوبصورت جانور بندہ ذبح کرے. درجہ ہی بڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے کل اشارت حسنہ، ہر وال دے بدلے اللہ نیکیاں عطا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جر ویلے چھری جانور دی گردن تے پھریں دے او خون دا قطرہ زمین تے ڈھاندا نہیں، اللہ پہلے قبول کر گھندا ہے. حالانکہ چھری جر ویلے اون جانور دی گردن دے اتے چل دی ہے اجن تونی گردن پوری کٹیں دی نہیں، جو قطرے پہلے ڈھاونے شروع تھی ویندن، قطرہ پہلا زمین تے اجن ڈھاندا نہیں، اس تو پہلے اللہ قبول کر گھندا ہے. بڑے فضائل ہیں انشاءاللہ. کچھ چیزاں اگلے جمعے کی زندگی ہوئی. آج اساں عرض اے کرنا ہے کہ قربانی دا مقصد کیا ہے. یہ بھی دوستانوں مسئلہ یاد کراواں چونکہ سال بعد یہ موقع بنتا ہے. افضل طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے جانور کو اپنے ہتھاں نال ذبح کرے. کیوں؟ یہ ایک راز ہے. یا دوجا ہے بندہ اگر آپ ذبح نہیں کر سکتا تو کم از کم موقع تے خود موجود ہوئے. تیجا مسئلہ ہے شریعت دے اندر کوئی شرج شرم نہیں. اگر عورت خود ذبح کرن دا طریقہ جان دیے تو عورت نو چاہیے کہ اپنی قربانی آپ ذبح کرے. تے اگر عورت ذبح نہیں کر سکتی تو کم از کم پردے دے وچ موجود ہوئے. اگر غیر محرم ذبح کرنا لے پتہ ہوئے عورت نو بھئی میری جیری قربانی ہے ذبح تھی دی پئیے، تے جے محرم ذبح کرنا لے تو بی بی تے مائی خود نال موجود ہوئے. اسی یہ ساریاں گلاں دے راز کے ہے. بھئی مرد آپ ذبح کرے آپ نہیں کر سکتا، موقع تے خود موجود ہوئے، دیکھدا پیا ہوئے. وجہ کے ہے، راز کے ہے. اس گل دے اندر راز بیان کرن تو پہلے میں سارے دوستاں دا ذہن متوجہ کرنا چاہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دے دور دے پاسے.
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی قوم دے اتے ظلم کرن والا ظالم فرعون جن 70,000 بے گناہ بچے قتل کروائے اور بچیاں نو زندہ رکھ کے جس ویلے جوان ہومن ہا اپنی خدمت واسطے قوم دی خدمت واسطے زندہ رکھن والا اتنے ظلم تے زیادتیاں اللہ تساں قرآن پاک دی تلاوت کرو مطالعہ کرو ود قرآن پاک وچ ہور خوش کرو رب العالمین نے بڑے عجیب انداز نال فرعون دے ظلماں نو بیان کیتا ہے ایک تاں دنیاوی لحاظ نال تکلیف دیندا ہے بچوں دا قتل بچیاں کو چھوڑ کے جوان ہومن تو بعد اپنی غلامی وچ رکھ کے خدمت گھرنا تے دوجا دینی نقصان اے کرے دا آئی کہ اس نے گاں دے مجسمے تے بت بنا کے دیتے ہوئے ہن اپنی قوم نو تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو اپنی قوم تا اوویں اس دے نال ہوئی او تا گاں دی پوجا کرے نے ہن تے موسیٰ علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل تو زبردستی گاں دے بتاں دی پوجا کرویں دا آئی وجر ویلے ایک بندہ کم زبردستی کرے مجبوراً کرے ود کرے دے بندے دی ایک فطرت عادت بن ویندی ہے وہ تاں پتہ لگا بھئی 450 سال دا عرصہ تقریباً فرعون نے گاں دے مجسمہ دی بت پرستی والے کھاتے دے اندر بنی اسرائیل کو جو پھسائی رکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے دل دے اندر بھی یہ گل آ گئی بھئی واقعی گاں کوئی شے ہے جو فرعون ایدی پوجا سارے تو کروے دا بھی ہے بس جر ویلے دل وچ محبت آئی اللہ نے قرآن ایک منظر بیان کیتا ہے ذہن حاضر رکھا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون آیت نمبر 61 سورۃ الشعراء 19واں پارہ اللہ دے حکم نال جر ویلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم نو نال لایا ہے تے سفر کرے نیاں بحیرہ کلزم دے کنارے تے پہنچ گئے سادے لفظ دریائے نیل پانی ٹھاٹھا پیا مرے دے سمندر موجزانے تے فرعون بھی پچھو پہنچ آئے اپنی قوم مسلح نو نال لا کے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دی قوم والے نہتے خالی ہاتھ تے نال غلامی دے اندر بھی زندگی گزاری کھلوتے ہیں اقبال کے غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر بات دوست آدھے ہو کہ میاں علی دے بارے کیوں گل کرے ہیں میاں علی دے جو لوگ خانہ دیاں سلامیاں کرے ہیں وہ سارے تو یہ توقع رکھیں ہیں بھئی مولانا سے بھی میں کرے یہ تو سارا مزاج نہیں میں جواب پڑھان ہویا تے اساں کروں سلامیاں ایک گل اگر کوئی رکا ہوئے سٹیج تے میں بیان چکراں تو تکلیف تھی من لگ رہی ہے غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی گھبرا گئے تے دوستاں ذرا محبت نال اچا اللہ دا نام چاونا ہے ایمان تازہ ہوئے تے جنت ونجن دا ساڈا ذریعہ بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی نال قوم نو نال گھن کے نہیں ٹرے حکم کہندا ہے اللہ دا حکم ہے آپ تا نہیں میں دے پے اللہ دے حکم نال کی دی ویندے نا اللہ فرمے دے فلما ترى الجمعان کی میں عجیب منظر ہو سی کاش تساں عربی زبان دے واقف ہوندے ہے ایک ہاں جماعتاں نے ایک دوجے نو ڈٹھا ہے ایویں نہیں جو فرعونیاں نے دے گھدے دینا نہیں ڈٹھا یا بنی اسرائیل ڈٹھے دے فرعونیاں نہیں ڈٹھا اللہ فرمے دے ترا
ترا دا مانا ہوندا ایک دوجے نو دیکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نہ ڈٹھے جو پچھو فرعون اپنی فوج نال گھن کے تے پہنچ آیا ہے تے فرعونی بھی مطمئن تھی گئے نہ جب پھس گئے ساریاں غلامیاں کرن والے اگو دریا دیاں موجن کیرے پاسے نہ سکدے نا اساں اصلے والے اساں ہتھیاراں والے طاقت والے ہے رب العالمین نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی گھبرا گئے تے گھبرا تے بے قرار دے بے چین ہو گیا کھڑ لگے اساں تا پکڑے گئے شک بھی کوئی نہیں رہا پچھو تے ہٹ دے تا موت اگو تے قدم بڑے نے تمی موت ہے سمندر دیاں موجاں سانو نگل ویسے نا پچھو تے ہٹ دے ہیں انہاں سانو ہتھیاریاں نا ہتھیاراں نال کب ڈوگ چھوڑنا ہے خبرا کے بے چین ہو کے جرولے زبان دے جملہ ہے انا لمدرکون وال برابر بھی بچن دی گنجائش کوئی نہیں رہی ہے قربان ونیاں اگر قوم دے قائد ہوویں لیڈر ہوویں تے اے ہونے چاہیے نا میرا تے میری جماعت شان تو توحید و سنت دا عقیدہ سنے حاجی صاحب زین حاضر حاجی صاحب تورا زین حاضر حاجی رمضان صاحب سارے بھائی ہے میرا تے میری پوری جماعت دی ترجمانی کرن لگا ہاں ساری امت دی بہادری اکٹھی کرو اللہ دے نبی دی دلیری دا مقابلہ نہیں ہو سکدا اللہ دا پیغمبر سب تو زیادہ بہادر دے دلیر ہوندا ہے جیرے ویلے گھبرا گئے اساں پھس گئے ہیں اللہ کریم فرمائیں قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کلا نیوے پھسے حیران تھی گئے کہ میں نے پھسے کلا نیوے پھسے اگو جی موجہ نکھے کلا پچھو فوجہ نکھے کلا تے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ نے فرمینے آنا قوم گھبرا گئی تے پریشان تھی کیا کھن لگے اگو دریا دیاں موجاں پچھو فرعون دیاں فوجاں پھس گئے ہیں حضرت کلیم فرمایا کلا لیڈر جے ہوں قوم ہمت ہارن لگے تا قوم دی ہمت ودھاویں جرا آپ ڈر ہوئے اس کے قوم دی ہمت ودھاونی ہے جو فرعون میں ان کو اس مقام تے میں سنے نہ ہونا جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کنارے پر طوفان سمندری کے کنارے تے ڈرا کھلوتا ہی جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کنارے پر میں ایسے بزدلوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے اللہ دا محبت نال جیسے ہو پرے واسے رحمت دی دعا مقصاں سارا دا مشکل کشا کونے کیوں گھبراؤں دے ہو تے جملہ سنے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا انما یا ربی جملہ سناون لگا باسوق بیت العزت سامعین احباب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے انما یا ربی ربی دا مانا پالن والا ربی دا مانا جرا میرے نفع پہنچاون والا تے نقصانہ تو بچاون والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا انداز انما یا ربی جیرے اللہ کریم نے میں کو بچپن دے اندر سمندر دی موجاں دے اندر بچایا ہے وہ اللہ اتھا بھی بچا سکتا ہے اتھا اللہ نہیں بچایا تے دوستاں کو یاد ہوئے اگر پچھلے جمعے والا اشارہ اگو فرعون آئی اتھا بھی اگوں دوستاں کو پچھلا جمعہ اگر یاد ہوئے موضوع تو ہو رہی اشارہ ہوئے سامنے آ گئے جیرے صندوق دے اندر والدہ نے بند کر کے لوڑا ہے اگوں فرعون آئی اللہ بچایا کہ نہ بچایا جیرا اللہ اس ویلے بچا سکتا ہے وہ اتھا ہی بچا سکتا ہے اس ویلے تو میں بے بسم کمزورم معصوم بچہ ہم غرق کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں غرق کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں کیوں گھبراؤں دے ہو سیاحدین اللہ انہاں فوجاں دے موجاں دے وچوں رستہ بنا دے سی زہری طور تے گل عقل تے نہیں منے دی
لیکن اللہ کریم نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، میرے کلیم ذرا اپنا سوٹا سمندر دی موجاں تے مارو نا۔ اللہ ایک مطلب ہے اگر پانی دے سوٹی ماری ونجے سوٹی تلو تے نکل ویندی ہے پانی مل ویندا ہوندا ہے۔ اللہ سوٹا مارا دا پانی ود مل ونجنا ہے اکھے اج ملنا نہیں اج رکنا ہے، مارو تو صحیح ملن نہ دے ساں اج فن فالا کا میں سوٹا مارے پانی ملا نہیں تے اللہ نے رستے بنا لیتے ہیں، 18 قوماں تے قبیلے تے 12 رستے پانی برف وانگ سک گیا ہے، گزرتے پین تے ایک دوجے نو دیکھ دئی ویندے اللہ اللہ وظیفہ ہی پڑھتے ویندے حسین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پار تھی گئے نا تے جیر ویلے موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا ہے فرعون پچھواں دا بھی ہے میں سوٹا مارا دے پانی چل بوئے ہے تاکہ فرعون تے دی قوم سارے پچھو نہ سکے۔ اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے نہ میرے کلیم وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا، اچا محبت نال سبحان اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دل تھی ہے میں سوٹا مارا دے ود پانی چل بوئے تاکہ فرعون پچھو نہ سکے۔ اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا، میرے کلیم ایویں پانی سکا رہن دے۔ اللہ واسا دے نکلن دا کے مطلب میرے قرآن سورۃ الدخان 25واں پارہ آیت نمبر 24 سمندر کو سکا رہن دے کچھ ناکھ۔ اللہ پچھو آ گیا تے ود کے میرے کلیم مسئلہ تو آدھا نہیں ہے مسئلہ سارے دے چھوڑ دیو۔ جیرے ویلے فرعون بھی چالے چایا ہے اللہ فرمائے ہن سوٹا مارا دا ٹائم آیا وے، سوٹا مارا تے اللہ نے سکے پانی کو دوبارہ موجہ دی شکل دے اندر چلا لیتا ہے۔ فرعون غرق تھی گئی ہے ساری قوم غرق تھی گئی ہے۔ قصہ نہیں سناونا اشارہ میں کر چھوڑا ہے دوستاں ایک ذرا انصاف کرنے اللہ دے گھر بہ گئے ہے۔ ظالم فرعون 3 طریقے ہوندے دشمن دے مرن دے، ایک طریقہ یہ ہوندا ہے بندے نو پتہ لگے جو میں نے دشمن مارا گیا ہے ہاں ٹھرواں دا ہوندا جان چھٹ گئی ہے خاص کم جہاں پاک جے بندہ دیکھے میری اکھیاں دے سامنے دشمن مریدا بھی ہے ہاں زیادہ بندے دا ٹھڑدا ہوندا ہے تے نمبر 3 اپنے ہتھاں نال دشمن نو مارے ہاں بندے دا ہور زیادہ ٹھڑدا ہوندا ہے۔ اللہ دوجا طریقہ رکھا اس امت دے اندر فرمایا اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون۔ سورۃ دنا سورۃ البقرہ میرے سامنے پہلا سپارہ کھلا ہوا ہے تے آیت نمبر 50 کھولی بیٹھا ہاں۔ اللہ فرمائے دے اساں فرعون تے اودی ساری قوم نو غرق کیتا ہے تے تساں اکھیاں نال نظارہ کرے دے پیا وے۔ دوستاں تو کیڑی گل پوچھنا چاہنا ہاں دشمناں کو ہلاک تے تباہ و برباد کرنا اکھیاں دے سامنے تے مظلوماں کو بچا گھننا اللہ دا احسان ہے کہ کوئی نہ بہت بڑا احسان ہے۔ پار ہوئے فرعون غرق ہو گیا قصہ نہیں سناونا اشارہ کرنا ہے اصل تا قربانی والا موضوع ہے سارا۔ اللہ کریم نے فرمایا سورۃ الاعراف وچ اے میرے سامنے نواں سپارہ تے سورۃ دانا سورۃ الاعراف اتھا دیکھن قرآن پاک دا کہڑا انداز ہے اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ہویاں۔ رب العالمین فرمیندے جیرے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم پار ہوئیے اللہ غنیمت کے منظر پیش آیا ہے۔ اے سورۃ الاعراف تے نواں سپارہ آیت نمبر 135 کھولی بیٹھا وجاوزنا بے بنی اسرائیل البحر جرڑے پار ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال نال ایک قوم دے کولو گزرے فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ گاں دی شکل دے مجسمے بنا کے او قوم بھی پوجا کرے دی پئی آئی وکھرے وکھرے دربار لگے ہوئے ہن ملنگ بیٹھے ہوئے ہن انٹرنیشنل یتیم سلفا لمبیاں جبے کبے موٹے موٹے منکے ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں
وظیفے پڑھتے بیٹھے نا نعرہ مرے دے بیٹھے ایک دا آستان ہے فلانے دا آستان ہے ایک گاں دا مجسمہ بنا ہوئے جی وڈا دربار ہے او جی فلانی شفا حاصل کرنی ہوئے بیماری دی او دربار ہے او گاں دا مجسمہ بنا ہوئے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں نال اللہ نے کتنا بڑا احسان کیتا ہے تے انہاں کو درباراں کو دیکھ کے مزاراں کو دیکھ کے تے مجسمے کہڑے ہن گاں دے بت بنے ہوئے ہن جنہاں دی پوجا تھیندی پئی ہے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو قوم لے آکھن لگے ہے کہ انہاں دربار بنا کے گاں دے اتھا بت رکھ کے انہاں دی پوجا شروع کی دی ہوئی ہے ایک آستانہ سا کوئی بنا دے وے ہاں بس ہن دوستاں ذرا خیال کرنے دے جواب محبت نال لیونے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت مخلوق دی کراوانے ہن یا عبادت خالق دی کراوانے ہن ایڈا بڑا غلط مطالبہ اجعل لنا الہا کوئی سادہ ہی دربار بناویا اساں چاہنے ہیں کوئی گاں دا مجسمہ بنا دے اساں دے سامنے سجدے کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون تساں تا ایسی قوم ہو جہلاں تے بے وقوفاں والیاں گلاں پہ کریں دے ہو نادانی والیاں گلاں پہ کریں دے ہو اللہ اللہ اے کیوں مطالبہ کیتا او پچھلی گاں دی محبت دل وچ بڑی کھلوتی آئی دوستاں خلاصے دے غور کی دے خلاصہ ہی نے فرعون جو گاں دے مجسمے دے بت بنوا کے پوجا کرویندا آئی اوہ محبت جن دلی بڑی کھڑوتی آئی تاں گاں دے دربار میں دیکھ کے دل لٹو پٹو تھی گئے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا ہے خیر چلدے چلدے جری منزل تے پہنچنا نے پہنچ گئے ہے اللہ کریم نے فرمایا میرے کلیم طور پہاڑ تے آؤ تے میں تانوں تورات والیاں تختیاں تاں کراں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف گھن گئے ہے تے پیچھو سامری نے کے کیتا ہے رب العالمین دا قرآن سورہ دانا سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ مالک کائنات فرمیندے اخرج لهم اجلاہ جسد له خوار اے میرے سامنے سورۃ طٰہٰ کھلی ہوئی ہے رب العالمین دی لا ریب کتاب اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجاں اے آیت نمبر 88 سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ بنی اسرائیل کو جتنا سونا ہے سارا سونا اکٹھا کر کے سامری دا یاد ہو سی پچھلے جمعے میں سنایا ہے یہ نا ہے موسیٰ یہ کو پالا جبرائیل ہے وہ موضوع سارا ہو رہی ات اتفاقاً ایک جملہ سنا من لگا وچ گل دے آ گئی ہے سونے دا بچہ بنا کے سامری آکھن لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ یہ تو مشکل کشا تے حاجت روا ہے وی سوراخ رکھے نا ہوا چل دی تے وچ سیٹیاں دی آوازاں نکل دیاں ہن ساری قوم لٹو پٹو تھی گئی ہے اسے سونے دے بنے بچے دی پوجا کرن لگ گئی ہے تے آکھن لگے فنسیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا بھلا ودا ہے ان ڈٹھے خدا کو منواونا چاہندا ہے احسان دیکھو اللہ دے تے نہ لے کے انہاں دی دیکھو موسیٰ علیہ السلام جڑے واپس ہے اللہ کریم نے فرمایا میرے کلیم پچھو قوم تری گمراہ تھی چکی ہے اللہ کریم فرمانے راجہ موسیٰ الہ قومہ غضبان آسفا بڑے سخت غصے دے اندر حضرت کلیم واپس ہے تے ارمان بھی کرے نے ہائے اللہ نے کہے انعام تے احسان کیتے انہاں دیاں نلیکیاں دیکھو واپس ہے اپنی قوم دے جڑے بندے جنہاں پوجا کیتی بچے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ دا حکم ہے فاقتلوا انفسکم اپنے آپ نو قتل کر چھوڑو یا تھوڑی توبہ ہے توبہ تے تھی مناوے جی اپنے آپ نو قتل کرو 70,000 بندہ نے اپنے آپ نو قتل کر چھوڑا تاں توبہ قبول ہوئی ہے جنہاں بچے دی پوجا کی دی ہے اب خیال اللہ دے کے دے سان آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے اللہ جی اساں توبہ کرنی ہوئے ہے اساں اپنے آپ نو قتل کرنا فرمایا نا خالی اکھیاں وچوں ہنجو گھنا چھوڑ یار ہنجو اکھیاں وچوں نہیں گھنا سکدا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رومنی شکل بناونا بندے دا کم ہے پچھلے گناہ معاف کرنا اللہ دا کم ہے قانون ہی بدل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا تے کو نمونہ عبرت اللہ بناونا ہے
جیڑا بندہ تینوں ہاتھ لے سی تینوں بخار چڑھے سی لا مساس تے آکھنے مینوں ہاتھ نہ لاؤ لمبا واقعہ اشارہ کرنا وچھا سونے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھا دے اندر ساڑ چھوڑا تے سونا دا سڑدا نہیں ہوندا یہ بھی موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے سڑ گیا سواب بن گیا دریا دے اندر لوڑ چھوڑی نے یہ ہن سارا میں پسے مختصر طور تے دوستاں نوں سنایا ہے راز کہ جیرے ویلے دریا تو پار ہوئے دربار نظر ہیں جتھاں گاواں دے مجسمے ہن تا لٹو پٹو ہو کے آکھن لگے موسیٰ علیہ السلام سارے واسے بھی گاں بناویں اساں بھی پوجا کرنا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام 40 دیواراں واسطے طور پہاڑ تے تشریف گھن گئے پچھو بچے دی پوجا ج لگ گئے محبت دل وچ بڑی کھلوتی آئی جیرے ویلے موسیٰ علیہ السلام واپس ہے اللہ فرمائے ہن علاج کیڑا کرنے قوم دا اللہ بیمار علاج کرنے کے علاج ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً اللہ کریم دا حکم ہے کوئی گاں ذبح کر چھوڑو ذبح کیویں کرنی ہے اپنے ہتھاں نال قومنا ہے قربانی والا مسئلہ دسی بیٹھا نا دوستاں نوں افضل طریقہ کہ بندہ قربانی دا جانور اپنے ہاتھ نال کوے تے جے کر آپ طریقہ نہیں آتا دوات موقع تے موجود راوے ان تذبحوا بقرہ ہتھ نال کوو ایک بندہ ذبح کرے باقی نال موجود ہوویں مقصد کہ ہے تاکہ گاں دی محبت دل وچوں نکل ونجے اے جڑا دل والا خانہ ہے اے اللہ دی محبت دا مرکز ہونا چاہیے گاں نو ذبح کرنا ہے جی ان تذبحوا بقرہ کوئی گاں ہوئے کوئی پابندی ساری طرفوں نہیں اتتخذنا ہزوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آکھن لگے توبہ توبہ سارے نال مذاق تا نہیں پیا کرے دا گاں تے ذبح تے آپ تے ہک کرے تے باقی موقع نہیں جی نہیں قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اے تا اللہ دا حکم ہے اللہ دا حکم تو سنے دا پیاں کوئی مذاق نہیں وہ شریعت دے اندر مذاق کرنا اے تا نادان تے جہل لوگاں دا کام ہے میں اللہ دا نبیاں شریعت دے معاملے دے اندر تا مذاق نہ پیا کریں دا قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی آکھن لگے ٹھیک ہے جی پتہ لگ گیا بھئی اللہ ضرور گاں کو آگے راسی اللہ کریم تو سوال کرو گاں دی عمر کی ہونی چاہیے اور میرے دوست جرے مستقل جمعہ پڑھنے لے احباب ہیں ذرا پہلے جملے دے غور کریں اللہ کوئی عمر دی پابندی لئی آئی جی کوئی گاں ہوئے چھوٹی بڑی یہ عمر دسو دعا کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تو عمر تا اللہ رسے عمرہ کی کوئی گاں کو وہ عمر ہونی چاہیے پتہ تو ساں پنجاب والے دوست کیا دے ہوئے کوڑے نو گھر تک پہنچانا کوڑے نو گھر تک سکھنا اللہ ہی فرمایا ساں تو آگو چھوڑنا نہیں کوڑے نو گھر تو نہیں چکنا ہے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون آیت نمبر 68 نہ بہن چھوٹی ہوئے نہ بہن بڑھڑی ہوئے جوان ہونی چاہیے درمیانی عمر والی ہوئے عمرہ دا پتہ لگیا ہن کرو نا آکھن لگے نہیں جی نہیں ہن میں سٹیج تے لفظ نہ آکھدا جڑے تساں پنجاب والے اپنے مارکیٹ بیٹھ کے آدے ہو نا چوکاں تے حجتاں ڈھیر میں نہ آکھدا سٹیج دا ادب تے احترام میں کوئی اجازت نہیں دیندا اچھا مہربانی کرو جی سر اور سوال کرو کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا یہ دعا تے منگو اللہ اے تے دسے جا رنگ کے جیاں ہوئے رنگ دی گل ہے کوئی ہو گیا درمیانی عمر دی مہربانی کرو جی رنگ دا پتہ ہونا چاہیے اچھا اللہ فرمایا کوڑے نو گھر تو نہیں پہنچاونے اساں ہی کوا کے رانی ہے پتہ ہی نہ ہتھاں نال چھری چلے سے نا محبت دل وچوں نکل ونجے ہے قال حضرت موسیٰ کلیم فرمایا اللہ دا حکم نے اللہ فرمایا بھی ہے انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین
رنگ دا پیلا ہونا چاہیے ہے تے پیلا ہلکا ہی نہ ہوئے شوق پیلا ہونا چاہیے ہے جو دیکھن والے بندے خوش تھی ونجن آکھن لگے اچھا جی عمرہ دا پتہ دا لگ گیا ہے رنگ دا پتہ دا لگ گیا ہے کرو ایک اور اور تو سمیہ لے دوستان سے مکان دا کیرا کام ہے ڈان دا کیرا کام ہے پتہ نہیں پر اوہ گل نہ گئی ہو جتا یہ کام کیرا کرے دی رہی گاں دا کیرا کام ہے ڈان دا کیرا کام ہے ہر سے پتہ کو نہیں زمیندار جو ہو پتہ ہے بھئی یا تا پانی واسے جکڑا وے دے اس نو یا حل واسے جکڑا وے دے یا دودھ واسے استعمال کیتا وے دے اللہ کریم فرمایا ساوی کوڑے کو گھر تو نہیں پہنچاونے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہاں اے گل ذہنی رکھے ہن جیرے والے تریجا سوال کیتا نے آکھن لگے انا انشاءاللہ لمہتدون جی گاواں سانو رل مل گئیاں نا رنگ بھی پیلے بہت سارے ہن پہ ہے عمراں بھی درمیانیاں بہت سارا دیاں ہن پیاں کوئی پتہ نہیں کھیڑا تا لگے نا جو کم کے کریں دی رہی ہوئے چلو گاں ہوئے یا ڈاند ہوئے اسا انشاءاللہ اللہ کریم دی مرضی ہوئی ہون اسا گول کے رامنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمین نا انشاءاللہ نہ آکھ دے تا قیامت ہونی حجتاں کریں دے راوینا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ فرمیدہ بیائن انہا باقرت اللہ ذلول تسیر الارض ولا تسکی الحرس مسلمت اللہ شیاد فیہا قالوا الان جیتا بالحق رب العالمین دی طرفوں ولد آیا سنیت پیغام آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنایا نہ تاؤنوں کھو دے اتے پانی کڈھن واسے جکڑا گیا ہوئے ہے نہ حلہ دے اندر زمین نو پٹن واسے استعمال کیتا گیا ہوئے ہے تے نالے ایک اور شرط بھی وقت گئی نے داغ بھی کہیں قسم دا نہیں ہونا چاہیے اے بھی کہیں قسم دا نہیں ہونا چاہیے آکھن گے ٹھیک ٹھیک ہن سانو پتہ لگ گیا ہے ہن سوال دی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے عمرہ دا پتہ ہی لگ گیا ہے رنگ دا پتہ ہی لگ گیا ہے کم دا پتہ ہی لگ گیا ہے اللہ فرمائے دے فذبحوہا 40 سال انہاں سوالاں دی گزر گئے اللہ اللہ 40 سال مفسرین کرام نے لکھا ہے بس جیرے ویلے آخری جواب آیا کہاں تا انہاں گول کی کو میں تا نہ کہوں دا اچھا لیکن تو چھری پھیریا میرے کو چھری نہیں پھر دی ملک صاحب تسا ہوا میں ڈردا ہوں خان صاحب تسا چھری پھیر دے میں کو خوف آندا ہے ڈرے کھلوتے نا ہو سکتا ہے مطلب کوئی نقصان پہنچ ونجے معبود جو بنایا ہویا ہانے فرعون دے دور وچ تے بعد محبت ہانے نا تا موسیٰ علیہ السلام نو آکھانے سا کوئی گاں دا دربار بنا دے کہ حضرت کلیم جڑے طور پہاڑ تے گئے تا بچے دی پوجا چ لگ گئے ہاں دل دے اندر کوئی گل ہائی نا جڑی اللہ کڈھنا چاہندا ہی سبا کرو سارے ڈرے کھلو دیں جی ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسیں کوا کے راونا ہے سارے کٹھے تھی اوہا خیر تیار تھے اللہ فرمائے دے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ انہاں ذبح کیتا تا صحیح گانوں لیک پھیری تا صحیح لیکن ڈھڈوں بات بھی راضی کوئی نہ کوشش کریں نہ کیویں حکم ٹل ونیا اب آپ ان خلاصہ سنیں میری ساری پچھلی گفتگو دا کیوں ذبح اللہ کریم نے گاں کروائیے جو اللہ دل دے وچوں گاں دی محبت کڈھنا چاہندا ہے تے یقین نہ نے تا قرآن دے لفظ سناواں او شربو فی قلوبہم العجل اللہ فرمایا جویں کہیں شے نو گھول کے بندے نو پیوا چھوڑو تے یک جان تھی ونجے جسم دے اندر مکس تھی ونجے گاں دے بچے دی محبت انہاں دے دل دے اندر میں بھری کھلوتی جویں کٹ کے کہیں شے بھر چھوڑی ہوئے پلا چھوڑی ہوئے نکل نہ سکدی ہوئے ذبح کراون دا مقصد ہی تاکہ دی محبت نکل ونجے اللہ دی محبت دل وچ آ ونجے ہن جڑے ویلے عید الاضحیٰ آئی ہے مسئلہ کہ قربانی کون کرے بندہ دوستو جڑے سمجھی بیٹھے نا جانور جے کو ڈا آندی ہے بندہ اچھا جے کر ڈا نہیں آندی بات خود اے نہیں بھئی نواب بن کے بیٹھا دیا کسائی کو خواہن کو چھوڑ ہی نہیں آپ سر تے کھلو کے یا ہاتھ نال ذبح کر ہاتھ نال نہیں کردا نواب بن کے اپنی جھا تے نہیں باہنا اسے کول کھلو تاکہ کسائی ذبح کرے تو نال کھلوتا ہوں اللہ مقصد کہہ رہے کہ لن ینال اللہ لحومہا قرآن قربان میاں
ایک ہی آیت دے اندر قربانی دا فلسفہ حل پیا تھیندا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آیت نمبر 37 سورۃ الحج 17واں پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ فرمیندے جڑے لیک پھریندے ہو جانور نو کوندے ہو یا کول کھلوتے ہو تساں دیکھدے پئے ہو گوشت بھی میں اللہ کریم دے کول نہیں پہنچدا ہوندا سیخاں تے بھن بھن کے آپ کھا چھوڑیندے ہو خون زمین تے وٹی کے صحیح تھی ویندا ہوندا ہے۔ اللہ وا تینو کیڑی شے ویندی ہوندی ہے لاکن ینال التقوی منکم۔ میں اللہ کریم دیکھنا اے چاہنا حالانکہ اللہ نو دیکھنے دی کوئی ضرورت نہیں، اے پریکٹیکل نمونہ اللہ کریم نے انساناں تو کروایا ہے۔ دیکھن دل وچ مال دی محبت ہے یا رب ذوالجلال دی محبت ہے۔ استاد جی یہ ہن چونکہ یہ قربانی دا موقع ہے نا میں جتھے ہی ملک ویدا پہ جلسے کرن تے لوگ یہ مسئلے پوچھتے ہیں استاد جی وہ ساڈا ایک بکرا ہے جی تے ایک لت تو گڈا ہے تے کوئی قربانی نہیں جی بھئی وہ تو عیب ہے وہ ساری کوئی گنجائش کڈو آنا جی وہی جی سارا دمبے تے کن کپ ہویا جی مہربانی کرو کوئی فلانی کتاب کھولو آنا اگے جو مسئلے کرے دے متا کوئی گنجائش نکلا ڈٹھا جی پچھلے جو میں کیا سنا ہم جیرے ویلے پلا پکاونا ہونے گھر پکاونا آپ کھاونا بال بچاں اکھے گوشت والا پلا پکاؤ جی اچھا سی مزہ سی تے اللہ دے نام تے دیونے اکھے چھولا لی دے پکا چھوڑو ڈٹھا معلوم تھے اپنے واسطے گوشت والا تے اللہ واسطے چھولا والا پلا اللہ دے نام تے دیونے معلوم تھے دے آیا نا مولانا صاحب انہاں کول بندے مسئلہ پوچھن حضرت او سارے کھوہ دے وچ کتا ڈھے پیا ہے یہ مر کتنے ڈول کڈنے انہاں مسئلہ سب اتنے ڈول کڈو کٹھے دے گئے تھک ترٹ پے آ گئے استاد جی او اسا ڈول تے بہت سارے کڈھے ایویں سمجھو کھوہ خالی کر چھوڑا سے بو نہیں پئی ویندی انہاں فرمایا کتا کڈھا وے کہنے کتا تے نہیں سے کڈھا کتا تاں او کتا وچ کھڑوتا ہے تے کرے جانور دے اوتے تو لیک پھرن والا کام مال دی محبت والا کتا وچ کھڑوتا ہے متا میرے لفظ تو کو سخت لگے میں نبی دا فرمان سنے نا دنیا جیفت طالبها کلاب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دل دے دروازے کھول کے سنے آمنہ دلال فرمائے دنیا مردار ہے اور دنیا دے پیچھوں مارے مارے پھرنے والے کتے کلاب سن دے بیٹھے ہو دل دی کھڑکیاں کھول کے سنے امام الانبیاء دا فرمان تہاڈا کیویں عقیدہ ہے نبی دا فرمان سچا کہ جھوٹا اچھا کھو نبی دا فرمان طالبها کلاب قلب دی جمع دنیا دے پیچھوں مال پیسہ ہر ویلے ہے دنیا 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 طالبها کلاب دنیا طلب کرنے والے کتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا احباب کیوں تاں چھریا پھر تاکہ دل چوں مال دی محبت نکلے تے مسئلہ تاں ہے نا قربانی دا جانور بے عیب ہونا چاہیے جانور فلسفہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں حل کرے سا جانور کیوں بے عیب ہوئے یہ فلسفہ حل کرنا انشاءاللہ بے عیب جانور ہوئے تے قیمتی جانور ہوئے جتنا زیادہ قیمتی اتنا زیادہ درجہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سورۃ آل عمران چوتھا سپارہ تے پہلی آیت چوتھے سپارے دی آیت نمبر 92 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جی بالا دن گوانڈیاں بکرا کھدے تھے ابا جی سارے کھنا ہوا نا ایندا مانے بالا دی خواہش پوری پیا کرے نے جو برادری والے کیا آکھن جی خان صاحب نے قربانی نہیں کی تھی یہ برادری دے دکھاون واسطے پیا کرے دے ایک کیریاں قربانیاں اللہ فرما دے نہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ثواب تے نیکی تاں تو اعلی درجے دی ملنی ہے او شے میں اللہ دے نام تے دیو جڑی سب تو زیادہ تانوں پیاری ہوئے قربانی دا راستے مقصد کے رہتا کہ دل وچوں مال دی محبت نکلے تے رب ذوالجلال دی محبت دل وچ ڈیرا لاوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا 3 بندے ہن بنی اسرائیل وچ ایک برس دی بیماری جو مبتلا ہے سارے جسم تے گندے زخماں دے داغ نا لوگ نفرت کرے تے نیڑے نہیں لگدے گل کرن واسطے بھی کوئی بندہ تیار نہیں دوجا بندہ گنجا ہے تے اتنا کریہ المنظر کہ اون دے گنجے پن کو دے کے کوئی بندہ گل بھی نہیں اون دے نال کرنا چاہندا مار
کے جنوں بلاون واسطے بھی کوئی تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیجا بندہ بنی اسرائیل دا اندھا ہے جڑا بیچارہ لاچار دے بے بس سے مجبور ہے. اللہ کریم نے ایک فرشتے نو بھیجا ہے انسانی شکل وچ. وہ پہلے برزی بیماری والے بندے دے کول آیا ہے تے او کو آکھن لگا ایو شیء احب الیک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے برزی بیماری دے اندر مبتلا بندہ تینوں سب تو زیادہ کیڑی شے پیاری ہے؟ کوئی شے پیاری ہووی تا دس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا وہ برسی بیماری والا بندہ آکھن لگا لوگ میرے تو نفرت کرے دین میرے نیڑے باہن واسطے کوئی تیار نہیں ہے. میں نیڑے باہن لگا تو لوگ اٹھا چھڑے دے انہیں لون حسن. مہربانی کر جے تیرے کول کوئی نسخہ ہے کوئی دوا ہے تا مینوں رنگ سونا عطا کریاں چاہ. رنگ میرا سونا تھی ونجے چمڑا میرا چٹا سفید تھی ونجے حسن و جمال میرا بحال تھی ونجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا اللہ دے حکم نال اللہ دی اجازت نال فرشتے نے اودے جسم تے حد پھیرے. فرشتہ حد پھیرے دا گیا ہے اللہ صحت دے دا گیا ہے. اے دس ایو المال احب الیک. آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نے پوچھا ہے کیڑا مال تے کو زیادہ پسند ہے؟ او برسی بیماری جڑا مبتلا ہے بندہ آکھن لگا میں کو اٹھ زیادہ پسند ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے فرشتہ جڑا انسانی شکل دے اندر آیا کھلوتا ہے اٹھنی اونوں چلی تیس تے نال دعا بھی کیتی ہے فرشتے. ایکو تا پتہ نہیں جو فرشتہ ہے اے تو اللہ دی طرف امتحان ہے. بارک اللہ لک فیھا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھنی میں تینوں دتی وے نا تحفے دے گفٹ وچ اللہ برکتاں پاوی. چلا گیا ہے گنجے بندے دے کول. تو دس ایو شین احب الیک کوئی شے واسطے دل منگدا ہی تا دس. او آکھن لگا شعر حسن. لوگ میرے گنجے پن تو نفرت کرے دین اگر میں کو وال سر دے سونے مل ونجن میں بھی چوک تے مارکیٹ تے مجلس باہن دے قابل تھی ونجا. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا فرشتے نے اودے سر تے ہاتھ پھیرے. ہاتھ پھیرن دی دے رہی رب العالمین نے پلک جھپکن دے اندر خوبصورت وال پیدا کر چھوڑے. دوستاں مستقل سامعین بیت العزت دے محبت نال دسنا ہے کہ عقیدہ ہے. حیران تھی گئے ہو بھئی وال فوراً جم پیسے روتے اللہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے ماشاءاللہ. اچھا اے رس ایو المال احب الیک کہیں شے نال پیار ہی بھی تا دس. کوئی مال پیسہ دنیا کیڑی شے دنیا بھی جو بھاندی بھی ہے. وہ آکھن لگا میں کو گاں زیادہ پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا فرشتے نے ہی گاں چا دتی ہے تے دعا بھی کیتی صلی اللہ برکتاں پاوی ہے. اتھوں ٹر پیا تے تریشے بندے دے کول آیا ہے جڑا نبینا تے اندھا بندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا انسانی شکل بھی جڑا فرشتہ آیا کھلوتا ہے سوال کیتا اے نبینا بندہ تو دس تینوں کیڑی شے پسند ہے؟ آکھن لگا لاچار تے بے بس محتاجیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نا ہر ویلے اللہ تو دعا منگی کرو اللہ بندے دی محتاجی تو بھی بچا تے منجھے دی محتاجی تو بھی بچا. آمین آکھو. محتاجیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں بندے منجھے دی محتاجی اوکھی ہے دوئیں. فرشتے نے اکھیاں دے اوتے ہاتھ پھیرے. اللہ کریم نے منٹا سیکنڈاں دے اندر اکھیاں دی بینائی واپس کر چھوڑی. اے دس تینوں کیڑی شے پسند ہے؟ آکھن لگا الغنم مینوں بکریاں نال زیادہ پیار ہے. ایک گپھن بکری چا دتی ہے فرشتے دے تحفے دے طور تے چلا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نے کچھ مدت گزری ہے اللہ نے تریاں دے مال وچ برکت جا پئی ہے. او پہلا جڑا برسی بیماری والا ہے اٹھاں دے اجڑ بن گئے ریوڑ دے ریوڑ بن گئے. نمبر 2 جڑا گنجا بندہ ہے او اس دی جڑی گاں دے کے گیا ہے اللہ برکت پا چھوڑی اجڑاں دے اجڑ بن گئے. اندھے بندے نو بکری دے کے گیا ہے بکریاں دے ویرے وڑ بن گئے. اللہ فرمائے بات مان آیا انسانی شکل وچ او پہلے بندے دے کول جڑا برس دی بیماری والا آئی مہربانی کریاں میں غریب ہاں محتاج ہاں مسافر پردیسیاں سواری کوئی نہیں اٹھ مینوں دیویں آ چاہ اپنا سفر طے کراں اللہ تینوں بڑے درجے سے جا کوئی تے ایڈا جو اجڑ کھلوتا ہی ہی کوٹ دا سوا جا فرشتہ آکھن ہے تے انسان دی شکل ہے میں تینوں جاننا برس دی بیماری والا ہمیں کتنے لوگ تیرے تو نفرت کرے نے انہیں اس آکھا تے ہن اللہ مال چڑی تے برکت چ پئی دا اے گلاں کرے نے میرے نال
وہ بندہ آکھن لگا نہیں نہیں اے جتنے تینوں اٹھاں دیاں قطاراں نظر آندیاں پیاں میرے پیو ڈاڈے دی وراثت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ہیں فرشتے نے بد دعا دیتی ہے ان کنت کاذبا فاللہ یسیرک الی ما کنت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھے پیو ڈاڈے دی وراثت میں کو ملی ہے اٹھاں دیاں جڑیاں قطاراں نظر آندیاں پیاں نا جے تو اس گل وچ کوڑے اللہ تینوں پہلی حالت اعلی کر چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سارے اٹھ اسے ویلے مر گئے نا اللہ جیواون دے جیویں قادر ہے مارن دے بھی قادر ہے ہوا پہلے علی شکل بن گئی ہے لوگ انیار کری ہول منظر تے نفرت انگیز بن گیا لوگوں دے سامنے ہیں فرشتہ ٹورے دے دوجے بندے دے کول آیا ہے جے سر تے وال کوئی نہ آکھن لگا میں پردیسی مسافر ہاں محتاج ہاں اللہ دے نام دا سوال بھی ہے مہربانی کر ہک مینوں گاں دے میں ہا چا میرا بھی کم ٹردا رہے آکھن لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا ہک گاں بھی تینوں نہ دے سکدا اللہ رضیو وے جو سارے اجڑ کھلوتے نہیں قطاراں جو لگیاں کھلوتیاں ہی نہیں ہیں آکھن لگا نہیں نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے فرشتے نے آکھا ہے میں تیری پہلی حالت نو بھی جاننا جس میں لوگ تیرے گنج دی وجہ تو نفرت کرے نے ہونے ہاں نا ایک شے بھی تیرے کول کوئی نہیں ہے آکھن لگا جاؤ جا او کوڑ مارن والیا اے جتنیاں گاواں دے ریوڑ نظراں دے بہن باپ دادے دی وراثت ہے۔ اچھا آپ فرمیندے فرشتے نے بد دعا دیتی ان کنت کاذبا فاللہ یسیرک الی ما کنت یہ کوڑ پیا مرے نے اللہ پہلی حالت والے پاسے گھن ونجی اللہ کریم نے انہیں یار فوراً گنجا کر چھوڑے کری ہول منظر بنا چھوڑا اس تے ساریاں گاواں بھی اللہ مار چھوڑیاں۔ تریجے دعایا ہے تریجا اندھا بندہ یہ میں پردیسی مسافر غریب ہاں مہربانی کر کے ایک بکری میں نڈے میں آ چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس آکھا کیا کھائی کہ ایک بکری اس آکھا ایک تا میں نہ دے دا کیری شہرے سے اکے خود ما شیطا دا ما شیطا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تھائی بیٹھا لگا مانج میرے اجڑ تیرے وڑویچ جتنیاں بکریاں چھوڑ سکتے ہیں چھوڑے جتنیاں نال کھڑ سکتے ہیں گھدی وانیاں اے اللہ میرے دیسان لایا ہے میں نو اپنی اوقات یاد ہے اوقات نہیں بھولنی چاہیے اوقات میں نو یاد ہے جو میں کہ ہم کتنا بے بس سے لاچار ہم اے سارا اللہ میرے دیسان کیتا ہے اللہ دی کرم نوازی ہے خزما شیطا جو مرضیاں دی بھی پکڑ گھن جو مرضیاں دی بھی چھوڑ دے میں تیرے نال بھی نہیں آونا جے دے ہاتھ رکھ بکری تیری ہے فرشتہ کھن لگا میں تا امتحان کرن واسطے آیا ہم پہلے دو بندے فیل تھی گئے تو امتحان وچ کامیاب تھی گئے اللہ اور برتن نال نواز چھوڑی مال دی محبت کرنی ہے تے رب ذوالجلال دی پاونی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ ایک بندہ ہے جاندا لقب بن گئی حمامۃ المسجد مسجد دا کبوتر یہ کون بیٹھے اکے مسجد دا کبوتر بیٹھا ہوا ہے ایک کے مطلب مسجد دا کبوتر 24 گھنٹے مسجد دے اندر ٹائم گزارن والا قضائے حاجت واسطے اپنی ضروریات واسطے باہر قدم رکھیا تا رکھیا فوراً واپس والا ہوندا ہی مسجد وچ اللہ دی عبادت ذکر اذکار نفلی نوافل قرآن پاک دیاں تلاوتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھدے نو سال باؤں دا نا ہے تے لکا مشہور تھی گی حمامۃ المسجد اے مسجد دا کبوتر ہے جویں کبوتر مسجد دی ڈیرا لایا ہوئے پھر ٹر کے چگ چگ کے دیوا تو تھیاں باندھے ہے یہ بھی مسجد دے اندر ڈیرا لا کے اللہ دی بات مجھ لگا ہوا ہے اللہ کریم دی قدرت دی عجیب شانہ دل دے اندر مال دا پیار پہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگا ادعو اللہ ان یرزقنی مالا میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں مالدار بناوے دولت نال نواز چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویحک یا سالبہ سالبہ افسوس ہے تیرے اتے قلیل تو ادی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دھیان نال آمنہ دے لال دا فرمان سنے ہے آپ نے فرمایا ہووے تھوڑا تے بندہ اللہ دا شکر گزار ہووے اے اس بہنہ لو چنگے جو بندہ اللہ نو وسار چھوڑے تھوڑا بہت اللہ دے محبوب مہربانی کرو دعا نہ کروا دعا
نہیں جی نہیں، بار بار اصرار کیتا س اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جملہ سنے ہے، اما ترضا ان تکون مثل نبی اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا سالبا تو اس گل تے راضی نہیں جو آمنہ دلال تے تو ہکے حال دے وچ ہوواں. اللہ دے محبوبو کیویں ہے؟ اکھے جویں میں آمنہ دلال فقیری والی زندگی گزرے دا پیاں تو بھی فقیر بن کے رہے، کم از کم میرے وانگو تے نظر آویں. نہیں جی، مہربانی کرو، دعا کرو. ان دعوت اللہ فرزقنی والذی باسک بالحق، ان دعوت اللہ فرزقنی لأعطین کل ذی حق حقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگا میں اس اللہ دی قسم ہے کہ اللہ کریم نے تانوں حق نال بھیجے، حق دے کے بھیجا اس، سچا بنا کے بھیجا اس. تے تساں دعا کیتی تے اللہ مینوں مال زیادہ عطا جا کیتا، جتنے حقدار ہوئے سارا دا حق پورا پورا ادا کرے ساں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا چکی دی، اللہم ارزق سالبۃ مالا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سالبہ بار بار اصرار کرے دئی، میں تو سمجھایا جو بہو مال کوئی جنگی شے نہیں وی، لیکن بار بار جو اصرار کرے دے میں دعا کرے نا ای کوئی مال دے دولت نال نواز چھوڑ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا کرن دی دے رہی، اللہ کریم نے برکت چپئی ہے. ایک بکری دے پھیر کی سا، اس دے اندر برکت پہ گئی ہے. زیادہ ریور تے اجڑ بنتے گئے اتنا زیادہ اجڑ تے ریور بنے جو مدینے شریف دے شہر علی جھاں تے راونا اوکھا تھی گیا سا. باہر ہی پنڈ تے وسطی دے اندر ڈیرا بن لایا سا. تے نمازاں اس رہ گئیاں، فجر دی نماز بھی جماعت نہ رہ گئی، مغرب دی نماز بھی رہ گئی، عشاء دی نماز بھی رہ گئی، صرف ظہر تے عصر دی نماز آ کے آمنہ دلال دے پچھو پڑیا. رفتہ رفتہ جانور وسدے گئے، دیکھ بھال انہوں دی اوکھی تھی دی گئی ہے. پیشی دے دیگر والی نماز آمنہ دلال دے پچھو رہ گئی سا. تاں پتہ لگا جو جمعے آمن لگیا، حتیٰ کہ ہوتے ہوں دے ایڈا مال دے اندر اتنا اپنے انہاں سارے اسباب دے چیزاں دے اندر متوجہ تھی ہے کہ جمعے دی نماز بھی رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرے ویلے جمعے دی اذان ہوئے، اذان سن کے جرا پہلا بندہ آوے، اللہ کریم فرشتہ تو ایک مجھ اللہ دے رستے دے صدقے کرن دا ثواب لکھوا چھڑے دے. دوجا ہے تاں صدقے کرن دا ثواب. تیجا بندہ اذان سن کے اذان سنن تو بعد آئے جرولے بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ثواب گھٹتا گیا ہے. تے جرولے خطیب منبر تے بے ونجے خطبہ شروع کرے، اس دے باون تو پہلے جرا بندہ آیا ہے آنڈے اللہ دے رستے دے صدقے کرن دا ثواب لکھی نہ ہوندا ہے. فرمائے جڑے خطیب تقریر شروع کر چھوڑے، خطبہ شروع کر چھوڑے، فرشتے کتاباں ثواب والیاں ٹھپ کے تے خطبہ سنن لگ ویندے. تے جڑے مٹھو آندے ہی نماز دے ٹائم ہی ساکو ہر شے دا پتہ ہے کہ تے میں پوچھاں تا کلمے دے فرض کتے نے؟ کلمے دے فرض نہیں آندے. کہندے فرض اگے تو میں لوگوں کو پھسایا ہے نا، نکاح دے فرض دسو، اج پیا نا کلمے دے فرض. کلمے دے فرض یہ وہ تو نہیں آندے جی، کلمے دے فرض نہیں آندے. دعویٰ کہہ رہا میں کو ہر شے دا پتہ ہے. ہاں چمن میں تلخ نوائی ہن منت کرے سو دے دسے سائیں میں تے نہ دسے دا بھئی کلمے دے فرض کتنے ہیں. تو سی آسو اے کہرے مسئلہ کٹھا وہ کلمے دے کہرے فرض ہیں. ہر کوئی کلمہ وظیفے پڑھنے چنڈی چ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا وظیفے پہ پڑھی نا جی او بات چھو تے پوچھو کلمے دے فرض کتنے ہیں. ایک ہے جی، ایک کہرا مسئلہ ہے اے بات ہی اے ادھار سمجھ کے یاد رکھے ہے. اللہ اللہ باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے رہے نا سال با کتھا گیا؟ جمعے دی نماز تو بھی رہ گئی ہے، جمعے دے خطبے تو بھی رہ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جرا جمعہ پڑھنا میں نا دیہات دے بندے آون ونجن والا تو مسئلے پوچھ گنا ہوندا. آپ نے کہ فرمایا ہے رفتہ رفتہ یہ صورتحال بھی ختم تھی گئی ہے. اللہ کریم نے قرآن نا مقام نازل فرمایا خذ من اموالہم
صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ رب العالمین دا قرآن میرے سامنے سورۃ التوبہ کھلی ہوئی ہے۔ مالک کائنات فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں انہاں صحابہ کرام تو صدقہ وصول کرو، اللہ دا حصہ مال وچوں وصول کرو تے وہ مال غریباں مسکیناں تقسیم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جڑے پاسے اپنے بندے روانہ کیتے نا امیراں کول ون کے اللہ دے نال حصہ وصول کر کے گھنا ہو، سال بعد کول بھی آپ دا قاصد پہنچ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ریوڑ تے مال اللہ کریم نے جڑا تے کو دیتا ہے اس وچ جڑا حصہ بن دے اللہ دے نام دا سانو دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے، اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، نبی سنے بیان فرمایا ہے، آکھن لگا ایک بیاخ دیو زکات دیواں ما ارزقات الا الجزیہ، اے زکات شکات کوئی نہیں ہے تا ٹیکس ہے، زبردستی میرے مال وچوں کٹنا چاہندے ہو میں تا ادا نہ کریں گا، تیری مرضی۔ واپس والا ہے قاصد کہ جواب دیتا کہ اللہ دے محبوب انکار کر گیا میں نہ رہے دا اللہ دا حصہ، ٹھیک ہے دی مرضی۔ بجیرے ویلے سال با انکار کیتا ہے، اللہ قرآن دا مقام نازل جا فرمایا، اے میرے سامنے سورۃ التوبہ کھلی ہوئی ہے، اللہ کریم فرمیندے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آیت نمبر 75 سورۃ التوبہ تے داواں پا رہا کچھ او بندہ بھی ہے نا اللہ نال جے وعدہ کیتا ہے اللہ اپنے فضل و کرم نال میں کو نواز چھوڑا، اللہ مالدار بنایا، اللہ دا حصہ ضرور ادا کرے سا، ہر حقدار نو دا حق ادا کرے سا۔ اللہ کریم فرمے دے فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم مورزون۔ اللہ اپنے فضل نال جے مالدار بنایا ہے، پیسے والا بنا چھوڑا اس دولت نال نواز چھوڑا ہے، اجر ٹھکاں دے ٹھیک لگ گئے، بخلوا بہ ہن کنجوسی کرن لگی ہے، اللہ دے حکم تو منہ موڑ کھلوتا ہے، اپنے وعدے تو پھر گیا ہے۔ اللہ فرمانے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ۔ اللہ کریم نے قیامت تک ایسے بندے دے دل وچ منافقت رکھ چھوڑیے۔ رشتہ دار میں دسایا سے آیت آ گئی تیرے بارے ون فکر کر بھاج کے آیا ہے اللہ دے محبوب اے میں مال گھن کے مہربانی کر کے وصول کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانانی اللہ ان اقبال صدقتک، اللہ میں کو منع کر چھوڑا ہے تیرا حصہ قبول نہیں کرنا۔ گھنوان واپس ول گیا روندا بٹیندا ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہوئے، حضرت صدیق اکبر دا دور آیا ہے، بد حصہ گھن گیا ہے، مہربانی کرو قبول کرو۔ انہاں فرمایا جیری شے آمنہ دلال قبول نہیں کی تھی میں صدیق اکبر کی میں قبول کر سکتا ہاں، بد روندا بٹیندا واپس چلا گیا ہے، حضرت فاروق اعظم دے دور بھی حصہ گھن کے آیا ہے، مہربانی کر کے قبول کرو۔ انہاں فرمایا آپ نے دے صدیق اکبر نے قبول نہیں کیتا میں کی میں قبول کر سکتا، جا جا۔ حضرت عثمان دا دور ہے تے وتا بڑا انہیں واپس ولا چھوڑا، حضرت عثمان دے دور فوت تھی گیا ہے، ہمیشہ واسطے منافقت لدا گھن کے یہ سزا کیوں ملی ہے جو مال دی محبت اس دل وچ تے قربانی دی لیک آپ کیوں پھیرنی ہے یا موقع دے موجود کیوں رونا ہے؟ جانور آپ زبائیں واسطے کر یا موقع دے کول کھلو۔ مائیاں اللہ مسئلہ عورتاں نہ دسی بیٹھا نا، ساریا ماما تے بہنا آپ قربانی کر سکتے ہیں تو آپ کریں، بارکا سنتے بیٹھے ہو مسئلہ آپ نہیں کر سکتی تے بندہ محرم میں ذبح کرنا لا، آپ موقع دے ساری ماں تے بہن موجود رہے تے جے کر غیر محرم ذبح کرنا لے پردے دی اوٹی چوے پتہ ہوے جو جانور دے لیک پھری دی پئی ہے، اے راز کے پروردگار اکھے دل وچوں مال دی محبت نکلے تے رب ذوالجلال دا پیار پیدا تھیوے۔ اللہ کریم اے جانور اے جڑا ذبح پیا کرے نا جانور گری شے ہے، اے تا مال دتا ہم جے جان منگی تا جان بھی حاضر کر دے ساں۔ حوالہ قرآن دا آخری سنے ہے ان اللہ
اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آیت نمبر 111 سورۃ توبہ دی 11واں 12. چار شیاں ہوندیاں دنیا وچ، شے ویچن والا، شے کھنن والا، جدا سودا تھیندا پیا تے نمبر 4 قیمت. اللہ مل کھنن والا کون ہے؟ فرمایا ان اللہ اشترا، کھنن والا اللہ، ویچن والے کون؟ من المؤمنین، ویچن والے ایماندار. اللہ سودا کیڑی شے دا تھیندا پیا ہے؟ انفسہم اموالہم، مومن اپنی جان اللہ کو دے پین، مال اللہ کو دے پین. اللہ قیمت کتنی لئی ہوئی ہے؟ ایماندار جے جان تے مال چا دے میرا، فرمایا بے ان لہم الجنہ. دوست یاد رکھ سے نجدہ موضوع، اگلی قسط انشاءاللہ اگلے جمعے ہو سی. آج دی پہلی قسط کا خلاصہ، قربانی کیوں کرے دے ہیں؟ اپنے ہاتھ نال لیک پھیرنی یا موقع تے موجود رہنا تاکہ دل وچوں مال دی محبت نکلے تے رب ذوالجلال دا پیار پیدا تھیوے. اگلی قسط اگلے جمعے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. اللہ نبی بعدا اما بعد فیا ایھا الناس. رامان کیسٹ ہاؤس، نیو لاری اڈا کرور کوٹ. آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں.